تو حاضرین محترم، اسی مناسبت سے آج میں کچھ نئی باتیں جو اکثر نوجوان نسل نہیں جانتی اور آنے والی موجودہ نسل نہیں جانتی، ان کو بیان کر کے پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا ہے تو پھر ہمیں اس وطن عزیز میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تاکہ وہ مقاصد جن کی خاطر یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا حاضرین محترم کہ 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ان جانوں کے نذرانے پیش کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ عظیم خطہ زمین جو ایک ہی نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام پر بنا۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا، اس نعمت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بالکل تھوڑے تھے۔ قرآن مجید میں یہ آیت تو مکہ کی سرزمین کے لیے اتری اور بعد میں مدینہ المنورہ کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اسی آیت کریمہ کو اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں مکمل طور پر رہنمائی اس آیت قرآنی میں کر رہا ہے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بر صغیر میں ہندوستان میں ہم تھے تو اس وقت ہندو زیادہ تھے اور ہم تھوڑے تھے۔ پھر آگے فرمایا مستضعفون فی الارض، اور تم اس سرزمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ہم جب ہندوستان میں تھے اور یہ متحدہ ہندوستان تھا تو ہم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون، اور ہر وقت ہمیں خوف رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں ابھی لوگ آ جائیں گے اور تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان متحدہ ہندوستان میں تھے اور ابھی پاکستان بنا نہیں تھا تو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے گھر بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ گلیوں کوچوں بازاروں میں گئے تو معلوم نہیں تھا کہ واپس پلٹ کر بھی آئیں گے۔ ہمہ وقت خوف رہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فآواکم، تو پھر اس رب نے تمہیں رہنے کے لیے علیحدہ ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے پھر اپنی مدد کو نازل کر دیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ رزق بھی عطا فرما دیا۔ جب ہم وہاں تھے تو ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا، اپنا انعام کیا، اپنی رحمت کی، اپنی عنایت کی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خطہ پاکستان اسلام کے نام پر عطا کر دیا۔ فرمایا پتہ ہے کیوں عطا کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم سوچو کہ تب ہم کمزور تھے، تب ہم بے یار و مددگار تھے، تب ہمیں ہر وقت خوف رہتا تھا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں الگ خطہ عطا کیا، میں نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں سوچو، اور سوچتے سوچتے ایک ہی کام کرنا، لعلکم تشکرون، کہ جب یہ مہینہ آ جائے، جب یہ دن آ جائے، جب آزادی کے لمحات آ جائیں تو پھر کیا کرو؟ اللہ رب العزت کا عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکر کرنا، مولا تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں یہ خطہ عطا فرما دیا۔ یہ قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا وہ میں نے آپ کو سنایا۔ حاضرین محترم، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہم نے الگ حاصل کیا، یہ کس نام پر حاصل کیا؟ آج کہ اس دور میں سکولز میں، کالجز میں، آنے والی نسلوں میں والدین کو معلوم نہیں ہے
کیونکہ والدین خود اعلیٰ تعلیم یافتہ اتنے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے بچے جب سکولز اور کالجز میں جاتے ہیں وہاں پر پڑھانے والے ٹیچرز، وہاں پر کی انتظامیہ، اور یاد رکھ لیں ہر سکول اور کالج خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی انتظامیہ حکمرانوں کے دیے گئے احکامات پر چلنے کی پابند ہے، اور حکمران وہ عالمی طاقتوں کے شکنجے میں ہیں اور ان کے کہنے پر چلنے کے پابند ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ تعلیمی اداروں میں یہ سمجھایا، سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ریاست، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معاذ اللہ نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ریاست ایک سیکولر ریاست بنائی، یہ باقاعدہ نعرہ دیا جاتا ہے یہ سیکولر ریاست ہے، یہ بے دین ریاست ہے، اس ریاست کا کوئی دین نہیں ہے۔ حاضرین محترم، ایسی بات نہیں قائد اعظم محمد علی جناح عمر پر ایک ہی بات کرتے رہے کہ بھائی رزق تو یہاں بھی مل رہا ہے، سہولیات تو یہاں بھی مل رہی ہیں، میں آج اگر انگریز حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لیتا ہوں تو مجھے سارا کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بات کھانے پینے، رہائش اور سہولیات کی نہیں ہے، بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ یہاں پر رہ کر ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی تیزی کے ساتھ صرف 2 باتیں ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ان کا پہلا خطاب ذرا سنیے اور اندازہ کیجئے اپنی بچوں کو، آنے والی نسلوں میں، آج پاکستان کو بننے کے بعد تیسری یا چوتھی نسل اس وقت موجود ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں 2 چیزیں بڑی خاص آپ کے ساتھ آج کی گفتگو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہیں۔ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وطن فقط اور فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح شیلانگ علاقہ ہے وہاں خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن کا ایک نسخہ ہونا ضروری ہے، اور ہر مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے گزرے تو اسے رہنمائی اسی نسخہ قرآن سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر ریاست، بے مذہب ریاست، لا دین ریاست بنانا چاہتے تو کیا وہ قرآن کی بات کرتے؟ دوسرا سنو، پھر اگلی بات کہتے ہیں۔ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں خطاب کر رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے جس سے جڑ کر تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ دوسری بات، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت قائم کر دی گئی؟ وہ کون سا لنگر ہے، لنگر کھانے والا نہیں، وہ لنگر جس سے جہازوں کو باندھا جاتا ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر کوئی اور شے نہیں ہے، صرف ایک شے ہے اور اس شے کا نام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم پاکستان بنا لیں گے اور بنا لینے کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہم ان سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ آج ہم دور ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک خدا کے بندے بنیں گے، ہم ایک رسول کے امتی بنیں گے، ہم ایک کتاب قرآن کو ماننے والے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سینکڑوں باتیں اٹھا لیں، ایک تیسری سنیں بڑی ایمان افروز، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح 25 جنوری 1941 کو کہتے ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کر رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین بنے گا، آئین قانون، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ لوگ شریر ہیں،
कमीने लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कानून इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा। वो फरमाते हैं याद रख लो, कुरान जैसे आज से 1300 साल पहले मुसलमानों के लिए जरूरी था, पाकिस्तान में जाने वाले मुसलमानों के लिए कुरान उसी तरह जरूरी है। और पाकिस्तान का जो कानून बनेगा वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद के मुताबिक बनाया जाएगा। आज जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया वो जोर दे रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ऊंचा बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ये बात करें। और आज तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को ये पढ़ाया जाए कि भाई इस रियासत का नजरिया इस्लाम नहीं, कुरान नहीं, ये रियासत ऐसी बना दी गई है कि बस इसमें जो आपका दिल करे वो आप करें, तो ऐसा नहीं है। और आज जो हमारे मुआशरे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था, हर गुजरते दिन के साथ हम किसके करीब हो जाएंगे, कुरान। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, हमारी आने वाली नस्लें कुरान के करीब हो रही हैं या दूर हो गई हैं? आज चले जाएं आप शॉपिंग मॉल्स में, आप चले जाएं, आज मुख्तलिफ बड़े बड़े जो बूफे सिस्टम्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े तमाम जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं और जगह, आप वहाँ चले जाएं, मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको लगेगा कि ये कोई ऐसी रियासत है जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है? बेहयाई उरूज पर, फहाशी उरूज पर, घरों में शरीफ बनने वाले, मोहल्लों में शरीफ बनने वाले, जब घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं तो समझते हैं शायद दीन सिर्फ घर के अंदर था, बाहर। बात को समझ रहे हैं? मैं आगे बढ़ता हूं, टाइम नहीं है, मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अब इन मकासद के लिए पाकिस्तान बना। अब मैं चंद एक वाकयात आपके सामने बुजुर्गों की ताईद से, जितने बुजुर्ग बैठे हैं हमारी मस्जिद में, इन्होंने तो अपने वालिदैन से डायरेक्ट ये वाकयात सुने होंगे, मगर मैं ये वाकयात नौजवान नस्ल तक पहुंचाना चाहता हूं और आप सबको रिवाइज करवाना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान कैसे बना। पहला वाकया दर्दनाक सुनो। जब पाकिस्तान बना, अब मैं इब्तदाई हिस्से में हूं अभी तक, इसके बाद मैंने कुरान और हदीस की तरफ आना है। 20-25 मिनट बाकी हैं, मगर इसमें कोशिश करूंगा कि अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। हाज़रीन मोहतरम, ये मैंने इब्तिदा आपके सामने रखी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ऊंचा ऊंचा बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायदे आज़म के फरामीन की रोशनी में जान लिया कि इस पाकिस्तान को सिर्फ इस्लाम और कुरान के नाम पर बनाया गया। आज कोई लाख मॉडर्निज्म का प्रचार करके और नारा लगा के इसके मकसद को तब्दील करना चाहे तो इंशाअल्लाह मसाजिद से और फिक्र और नजरिया रखने वाले असातिज़ा वो तालीमी इदारों में आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे कि ये जो 20 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो किसी सेकुलर स्टेट के लिए नहीं की थी, वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम के लिए की गई थी। हाज़रीन मोहतरम, सुनो ज़रा ये पाकिस्तान कैसे बना। एक वाक़या सुनिए, टोटल 3 सुनाने की कोशिश करूँगा वक्त को देखते हुए। पहला सुनिएगा, ये पाकिस्तान कैसे बना। कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो ये जो इलाका है पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और फिर इसके अलावा फ़िरोज़पुर और ये पूरा शुमाली हिंदुस्तान इसे बोलते हैं। इस शुमाली हिंदुस्तान में हिंदुओं और सिखों ने कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया और अखलाकी और इंसानी कदरें वो सारी तहतैग हो गई, मिटा दी गई। अब ये मैं वाकया एक खातून का अर्ज कर रहा हूं जिसने अपनी आंखों देखा हाल अपनी किताब में जिक्र किया। वो कहती हैं कि शुमाली हिंदुस्तान में फसादात फूट पड़े, खून रेजी का बाजार गर्म हो गया और हमारे गांव के लोगों ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना अब मुमकिन नहीं रहा, हम भी हिजरत करके पाकिस्तान चले जाते हैं। कहते हैं जब हमारे साथ वाले गांव के हिंदुओं और सिखों को पता चला
کہ اس گاؤں کے لوگ بھی ہجرت کر کے پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ ہمارے گاؤں پہنچ گئے، پورا گاؤں مسلح ہو کر، اسلحہ لے کر، تلواریں اور بندوقیں اور سارا ساز و سامان لے کر ہمارے گاؤں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچے بڑی توجہ سے، دل اور روح کے کانوں سے سنیں کہ یہ پاکستان جب بنا تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا گاؤں اٹھ کے آ گیا۔ پہلے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن جیسے خبر پہنچی کہ یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ آتے ساتھ ہمارے پورے گاؤں کے مردوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ جب ذبح کیا گیا تو ذبح کر لینے کے بعد نوجوان لڑکیوں کو انہوں نے اٹھایا، ان کی عصمت دری کی۔ میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا۔ وہ خاتون جو خود اپنا واقعہ سنا رہی ہے، کہتی ہے میرا معصوم چھوٹا بھائی وہ میرے ساتھ تھا، ہمارے مرد سارے شہید کر دیے گئے، وہ چھوٹا میرا بھائی وہ میرے سامنے میری ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا۔ جب ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تو ایک سکھ آگے بڑھا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور کہا کہ تو اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لمحے یہ جملہ بول کر اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا اور کلہاڑے سے اس ننھے معصوم بچے کے گردن پر اس نے مارا۔ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ننھے بھائی کا سر وہ دور جا کے گرا۔ اور اب اگلا جملہ سنیے وہ سکھ کیا کہتا ہے قتل کر لینے کے بعد اس معصوم کو۔ کہتا ہے کہ بس اتنی مضبوط گردن تھی تمہاری کہ مجھے اس کے لیے کلاڑا نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ تو بڑی کمزور سی گردن تھی، اس کو تو میں کسی اور شے سے بھی توڑ سکتا تھا، میری کلہاڑی تمہارے خون سے ناپاک ہو گئی ہے، اب میں اس کلہاڑی کو گنگا لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کے اسے پاک کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ یہ جملے بولتے، کہتے پھر میں بچ گئی، میرے ساتھ بھی وہی سارے ظلم و ستم کیے گئے، سینکڑوں خواتین اور بچیاں ان کی عصمت دری کی گئی، ظلم و ستم کیا گیا، اور کرنے کے بعد میکسیمم بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کہتی ہیں چند ایک بچیں، اور وہ بھی اس لیے بچیں کہ ان ہندوؤں اور سکھوں نے ان کے ساتھ نکاح کیے، اور اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے ساتھ سوہن سنگھ جو ہماری اس ریاست کا ہیڈ تھا اس نے نکاح کیا، وہ مر گیا تو اس کے چھوٹے بھائی نے مجھ سے نکاح کیا، اور کہتی ہیں وہ مر گیا تو میں بھاگ کر آج ایک تنہائی کے عالم میں ہوں اور یہ کتاب لکھ کر اہل پاکستان کو بھجوا رہی ہوں کہ سن لینا یہ آزادی ایسے حاصل نہیں ہوئی، یہ قربانیاں دی گئی ہیں تب یہ خطہ زمین آپ کو عطا کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ آگے چلیں ذرا، پھر دیکھیے ایک اور واقعہ اسی طرح کا، اور یہ ہوشیار پور کا واقعہ ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں، میں صرف 3 ذکر کر رہا ہوں، دوسرا سنیے۔ اور یہ واقعہ بہت شارٹ وے میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے ظلم ہوا۔ یہ 2 واقعات ذرا سنیے گا، دل کی تختی پر نوٹ کیجئے گا۔ والدین ہیں، ہماری اولادیں ہیں، انہیں ذرا سی چوٹ لگ جائے تو آج ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تکلیف پہنچی۔ یہ پاکستان جب بنا تو تب کیسی قربانیاں دی گئیں۔ کہتے ہیں ہوشیار پور کا معاملہ ہے، یہ گاؤں ہے، اور مسلسل ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے جب پاکستان بنا تو حملے کیے جا رہے تھے۔ پہلا دن آیا تو 50 لوگ ایک ہی رات میں شہید کر دیے گئے۔ اگلا دن آیا تو 60 لوگ اگلے دن میں شہید کر دیے گئے۔ یہ میں آپ کو بالکل جو سکہ اور مضبوط تاریخ کی کتابیں ہیں پاکستان کی، میں ان سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے کوئی سنی سنائی کہانیاں نہیں سنا رہا، ٹھیک ہے جی؟ بزرگ باقاعدہ تائید کر رہے ہیں، کہتے 60 لوگ شہید کر دیے گئے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب جنگ جاری تھی تو اس دوران ہماری طرف سے ایک بچہ وہ بھاگ کر، کیونکہ اس کے بابا کو مار دیا گیا، تو وہ اپنے بابا کی لاش کی طرف بھاگا کہ میں ابا ابا کی آواز لگا رہا تھا، اتنے میں اس بچے کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا، بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا
کہ پہلے تمہارے بڑوں کو مار دیا گیا ہے، اب دیکھو ہم اس بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب ذرا دل اور روح کے کانوں سے سنو، اور اولادیں رکھنے والے توجہ سے سنیں کہ انہوں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں، سامنے وہ ہیں، ادھر ہندو سکھ ہیں، ادھر وہ بچہ بھاگ کے اپنے باپ کی لاش کے پاس آیا ہے، اس لاش کے پاس آئے ہوئے بچے کو اٹھایا، اٹھا کر ایسے ہوا میں اچھالا، اچھال کر نیچے نیزہ دیا، اور وہ بچہ، ننھا معصوم بچہ، وہ سیدھا اس نیزے کی نوک پہ آ کے لگا، اور وہ چیختے چیختے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حاضرین محترم، اب بات توجہ طلب ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں نے قربانیاں دیں، چھوٹے ننھے بچوں نے قربانیاں دیں۔ اور یہ تیسرا واقعہ بھی سنو، بڑی دل سوز کہانی ہے یہ بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں، مہاجر ٹرین جو فیروز پور کی طرف سے قصور آ رہی تھی، بولو کہاں آ رہی تھی؟ بھئی دو واقعات سمجھ میں آ گئے آپ کو، خواتین کے ساتھ کیا ہوا، چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے مسلا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کے جو جنت میں باغ ہیں ان باغوں کے پھول اللہ رب العزت نے ننھے بچوں کو بنایا، ان بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اب آگے چلے ذرا، کہتے ہیں کہ وہ ٹرین جو فیروز پور سے قصور آ رہی تھی، جب گنڈا سنگھ والا اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں دیکھا کہ اس ٹرین میں ہر بوگی کے اندر خون تھا، لاشیں تھیں، اور کٹے ہوئے لوگ اس ٹرین کے اندر موجود تھے۔ ایک آرمی ہیڈ وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کا نام ہے حمید مجید یزدانی، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، آرمی آفیسر ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا ٹرین کے پاس کہ دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے، تو ہر بوگی میں لاشیں تھیں، ہر بوگی میں خون تھا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے میں آخری بوگی تک جب پہنچا تو مجھے ننھے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا اس بوگی میں بچے؟ کہتا جب میں قریب گیا تو میں نے اس بوگی میں دیکھا کہ 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر کے سینکڑوں بچے تھے۔ لفظ لکھا انہوں نے 1 سال سے 5 سال کی عمر کے سینکڑوں بچے تھے۔ یہ نوجوان نسل جو آج چوتھی نسل ہے پاکستان کی، وہ ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ پاکستان کن قربانیوں کے نتیجے میں بنا، اور آج اگر ہم پاکستان کے مقاصد سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ روحیں عین ممکن ہے قیامت کے دن ہمارے گریبانوں کو پکڑیں اور پوچھیں کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ حاضرین محترم، کہتے ہیں میں گیا تو بچے ان میں سے اکثریت تو شہید ہو چکے تھے، جو زندہ تھے وہ چیخو پکار کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا۔ اب ذرا دل تھام کے یہ جملہ سنیے اور ذرا امیجینیشن میں لائیے، تصور میں لائیے کہ آخری بوگی ہے، ٹرین ہے، ساری ٹرین آلریڈی خون سے لت پت۔ وہ مجید یزدانی کہتے ہیں کہ میں جب آخری بوگی پر پہنچا تو میں نے دیکھا 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے ننھے اور معصوم بچے وہ زارو قطار رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے نہ ہوں اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے نہ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ پوری بوگی میں سینکڑوں بچے ایسے تھے۔ اب بے شمار ہزاروں واقعات، اور اگلی بات سنیں، ہزاروں واقعات ایسے وہ ہیں جو کتابوں میں نقل ہو گئے، اور ہزاروں ایسے ہیں جو کتابوں میں بھی آ نہیں سکے۔ دوستو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ساری قربانیاں دی گئیں، کیا مسلمان یہ ساری قربانیاں کسی سیکولر سٹیٹ کے لیے دے سکتا ہے؟ کسی بے دین ریاست کے لیے دے سکتا ہے؟ ایمانداری سے بولو، اونچا بولو، یہ جو جانیں قربان کی گئیں
عورتوں کی عصمت دری کی گئی، سامان لوٹے گئے، عزتیں لوٹی گئیں، خواتین، بچوں، جوانوں، بزرگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ جو ساری شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے۔ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی بے دین ریاست کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے؟ اچھا، اگلا جواب کہ پھر کیا اس علاقے میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں جس کے لیے یہ قربانیاں دیں؟ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی نہیں تھیں کوئی؟ ماشاء اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے وہ بتا رہے ہیں کہ اس واگا پر، اور یہ ہمارے قریب جو سٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر اسی طریقے کی ٹرینز بھر بھر کے آتی رہیں۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط اچھی معیشت کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں، بے دین ریاست کے لیے کی گئیں؟ کیا عیاشی، فحاشی، عریانی، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ اور اس آزادی کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے دی گئیں؟ یا ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ساری قربانیاں فقط اگر کوئی مسلمان دے سکتا ہے تو وہ کبھی بھی دنیا کے نام پر نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایک نام ہے، اس نام پہ دیا جا سکتا ہے سب کچھ، اور وہ نام یا اللہ کا ہے یا اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ملک ہمیں اس نام پر حاصل کیا اور بڑی قربانیاں دے کر، بابا جی اس قربانی کو فیل کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم میں سے ہر کوئی فیل کرے، محسوس کرے کہ کس طریقے سے بچوں نے قربانیاں دیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جب رات پڑھ رہا تھا تو میں تو ان جملوں کو یہاں ممبر رسول پہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس عصمت دری کے واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ روک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا اس قدر قربانیاں دی گئیں، اور آج کی نوجوان نسل ان قربانیوں کو جانتی؟ ہم نے فقط آزادی کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ باجا خریدیں اور سارا دن اس کو بجاتے رہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جشن منا لیا۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب 15 اگست آ جائے، 14 اگست آ جائے، جب یہ دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کو بھی ایک الگ وطن حاصل ہوا تھا، مدینہ منورہ، اور اسلام کی تاریخ کی پہلی ریاست۔ اب ذرا سنیے، ایمان تازہ کیجئے، وقت بڑا مختصر ہے۔ پہلی روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو الگ ریاست مل گئی تو آقا علیہ السلام وہاں پہنچے، تو میں عربی عبارت کو پڑھے بغیر اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، سن لیں، حدیث پاک بخاری کی، نمبر بھی سن لیں، 3397۔ آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ روزہ۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس دن فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا تھا۔ تو چونکہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نعمت سے نوازا، ہم اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہیں نعمت ملی، تم روزہ رکھتے ہو، ہمیں بھی نعمت ملی کہ ہم مکہ میں تھے، ظلم و ستم تھے، مشکلات تھیں، مصائب تھے، تکالیف تھیں، ہر وقت کا خوف تھا، سارے مسائل تھے۔ اب ہم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ کہ تمہارا اتنا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے جتنا تعلق میں محمد مصطفیٰ کا موسیٰ کے ساتھ۔ فرمایا میرا تعلق تم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے میں بھی ایک نہیں، میں خود بھی
اور میری امت بھی ایک روزہ نہیں 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ریاست الگ مل گئی تو پھر شکرانے کے طور پر باجے نہیں بجانے، شکرانے کے طور پر موٹر سائیکل کے لائسنس اتار کے اپنی ہی جانوں کو خطرے میں بولو نہیں ڈالنا، اس دن ون ویلنگ نہیں کرنی اور اپنے والدین کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، صرف روزہ نہیں رکھا، اگلا بھی سنیے۔ یہ واقعہ ہے جب فتح مکہ ہو گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، شکرانے کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چاشت کے 2 نفل پڑھتے۔ بولو کتنے پڑھتے؟ 2۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس دن شکرانے کے طور پر تاجدار کائنات نے 2 نہیں 8 نفل ادا فرمائے۔ بولو کتنے نفل ادا فرمائے؟ 8۔ کیا پتہ چلا کہ جب 14 اگست آ جائے تو پھر یہ کام نہیں کرنے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے۔ مولا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کا، شکر ادا کرتے ہیں تیرا کہ ہم بے یار و مددگار تھے، تیری بندگی بجا نہیں لا سکتے تھے، تیری بارگاہ میں آ نہیں سکتے تھے۔ بڑی عید آتی تو ہم گائے ذبح کرتے، وہ ہمارے بندوں کو ذبح کرتے، ہم تیری رضا، تیری عبادت، تیری بندگی کے مطابق وقت گزار نہیں سکتے تھے۔ مولا آج کے روز ہم تیری بارگاہ میں 2 شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے۔ تو نے زمین عطا کی مولا، جن مقاصد کے لیے یہ پاکستان بنا اس مقصد کے مطابق اس وطن میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کام ہے جو کرنے والا۔ اگلا کون سا کام؟ حاضرین محترم پھر سنیے، جب وطن مل جائے تو قرآن کہتا ہے جب وطن مل جائے تو کیا کرو؟ حاضرین محترم فرمایا پہلا کام ہے وطن مل گیا تو اب وطن مل جانے کے بعد اس وطن میں زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری جائے۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ، ہدایت یافتہ لوگوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پاک آل، حضور کے اصحاب، حضور کی امت کے قیامت تک آنے والے کل اولیاء۔ حاضرین محترم یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یاد رکھ لیں کیا بڑی خوبصورت بات کی، ایک ہی وقت میں دونوں کو راضی نہیں رکھا جا سکتا۔ نہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعہ آئے، رمضان آئے، ربیع الاول آئے، شب برات آئے، شب معراج آئے تو مسجد میں، اور باقی سارے دن شیطان کو راضی رکھتے پھریں۔ تو یاد رکھ لیں ایک دل میں کبھی 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بڑا خوبصورت وہ جملہ تھا نا کہ سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا پتھر دل ہو جائیں یا پھر نرم دل، مطلب یا ہم رحمان کے راستے کو اپنائیں یا ہم شیطان کے راستے کو اپنائیں۔ 2 ہی راستے ہیں، اختیار ہمارے پاس۔ فرمایا جب ریاست مل جائے تو پھر ریاست میں آ کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس پورے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ کیا جائے۔ اب آیتیں ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے پھر اگلا کیا حکم دیا، بڑا ایمان افروز ہے۔ ختم کر رہا ہوں بات کو۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ تمہیں ایک الگ علاقے میں حکومت دے دے تو تم کیا کرو؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اونچا بولیے کیا قائم کرو؟ پہلا نمبر 1۔ نمبر 2 وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ذرا سوچئے 14 اگست آ گیا، 80 سال کے قریب وقت گزر گیا، حکومتی سطح پر
नमाज के निज़ाम को नाफिज करने की कितनी कोशिशें हुई, कितना अमल होता है, और हर गुजरते दिन के साथ हम इस हुक्म से कितना दूर हो गए। ज़कात का मामला आता है, रमज़ान को ज़कात काटी जाती है यकम रमज़ान को, मगर क्या होता है उससे पहले हम अपना माल निकाल लेते हैं, ज़कात अदा नहीं करते। फिर अल्लाह ने फरमाया हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है, वअमुरू बिल मारूफ, वो दूसरों को नेकी का हुक्म दे। और आज मैं आपको बताऊं हालात ये हो गए हैं कि आप करीबी से करीबी रिश्तेदार को भी नेकी का हुक्म नहीं दे सकते। वो आगे से कहेगा आपको मेरा ठेका है। मैंने खुद ही अपने कानों से जुमले सुने, बड़े करीबी ताल्लुक में मैंने ये जुमले बोले। उसको मैंने कहा बेटे ये काम किया करो, ये किया। उसने कहा क़यामत वाले दिन तो हर एक ने अपना जवाब खुद देना है, आपको बहुत ही फिक्र है मेरी। पहले क्या होता था, हमने अपने बचपन में देखा, मोहल्ले के जो बड़े होते थे ना, वो भी हर एक के चाचे ताए होते थे, और वो गलियों बाज़ारों में नौजवान भी खड़े होते थे तो उन्हें कहते थे चल भाई मसीह नमाज का टाइम हो गया। लेकिन अब कोई जुमला किसी का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि जब तुम्हें अलग खित्ता मिल जाए तो क्या करो, नमाज का हुक्म दो, ज़कात अदा करो, फिर का वअमुरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, वनहू अनिल मुनकर, और बुरे कामों से दूसरों को मना करो। दोस्तों हमारा पक्का यार ही वो होता है, हमारी दोस्ती उसके साथ होती है जिसके साथ ज़्यादा गंदी बातें हो सकें, नेगेटिव बातें हो सकें। पाकिस्तान इन कामों के लिए नहीं बना। जब हम कोई बुराई की बात करें, गलत बात करें, तो सोचा करें उस मासूम बच्चे को जिसको नेज़े पर उछाल दिया गया, सोचा करें उस मुश्किल और परेशानी को जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए दी है। आखिरी जुमला सो वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, याद रख लो हर काम उसका मालिक व मुख्तार कौन है? अल्लाह की ज़ात है। दोस्तों अगर हमें सच में वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है तो समझ लो कि फिर हमें इन अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से बड़ी मोहब्बत थी। ताजदार कायनात मदीना से बाहर निकलते तो आका अलैहिस्सलाम दुआ किया करते, मौला मुझे जल्दी मेरे वतन में पहुंचा दे। ताजदार कायनात दूर से आ रहे होते, मदीना के दरो दीवार नजर आते, आका अपनी ऊँटनी को तेज दौड़ाने लग जाते कि जल्दी मैं अपने शहर मदीना पे पहुंच जाऊं। ताजदार कायनात को अपने वतन से मोहब्बत, सहाबा किराम को, अहले बैत अतहार को और तमाम औलिया इज़ाम को, ये पाकिस्तान जो बना इसमें भी औलिया इज़ाम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी जिद्दोजहद की और उसके नतीजे में ये वतन मिला। पैगाम ये है कि हम पाकिस्तानी होने का अगर दावा करते हैं तो आओ आज अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह नमाज की अदायगी करेंगे। ऊंचा बोलिए क्या? बस इंशाल्लाह ज़रूर बोल दे, नमाज की अदायगी करेंगे। ज़कात वाजिब हो जाएगी तो ज़कात अदा करेंगे। हम बुरे कामों से लोगों को, बोलिए क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हम करेंगे? बुरे कामों से लोगों को रोकेंगे, नेकी की दावत देंगे। और मैंने जितने फरामीन कायदे आज़म के सुनाए, ज़रा मुझे बताइए, कायदे आज़म ने हर एक में बात की कि पाकिस्तान और कुरान ये दोनों इकट्ठे हैं। बोलो क्या? पाकिस्तान और कुरान दोनों इकट्ठे हैं। अपने बच्चों को इस मस्जिद पाक में कुरान की तिलावत के लिए भेजें, घरों में न रखें, खुद कुरान की तिलावत करें। ये अहद है। इस साल 14 अगस्त पर ये करने वाले काम हैं, बाजे बजाना काम नहीं है। सलेंसर निकाल के और बेहयाई, फाशी और यानी के काम करना ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? किससे जुड़ना है? कुरान से। ऊंचा बोलो, किससे जुड़ना है? और आपको पता है ना, सुना हुआ है आप सब ने कि हौज़े कौसर पर भी या कुरान ने जाना है या हुजूर की पाक आल ने जाना है। तो आओ
عزم کرو قرآن سے جڑے، نماز نیکی ہدایت سے جڑے، زبان کو میٹھا کریں۔ یہی پاکستان کا مقصد۔ اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔